الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر مگر مکمل سورہ. پورے قرآن کا اگر خلاصہ پڑھنا ہو، چند آیتوں میں پورے قرآن کا اگر خلاصہ پڑھنا ہو تو سورہ والعصر کو پڑھا جائے. ویسے مختصر بات کرنا مشکل ہے، مختصر بات کرنا زیادہ مشکل ہے لمبی گفتگو کرنے کی نسبت. آسان بولنا مشکل ہے، مشکل بولنا آسان ہے. فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسا بولے کہ مختصر ہو، جامع ہو اور مکمل ہو. خلاصہ دو جملوں میں بات کریں، ایک جملے میں بات کریں. ہم رسانوں پر ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر ہوتے ہیں، تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ جی پروگرام ختم ہو رہا ہے، آخری ایک بات آپ کریں پوری گفتگو کا خلاصہ. تو پوری ایک گھنٹے کی گفتگو کو ایک جملے میں بیان کیا جاتا ہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا اور یوم حسین کا موضوع تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مضمون مہمان خصوصی تھے علامہ سید علی نقی نقطہ نالہ. ہمارے یہاں مہمان خصوصی کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے کہ انہیں آخر میں خطاب کروایا جاتا ہے جب مجمع تھک چکا ہوتا ہے. سارے دن کا سیمینار تھا، آخر میں کہا جی آپ آئیے جب لوگ تھکے ہوئے تھے. تو اس دن تو ایسا نہیں ہوا مگر وقت ختم ہو گیا تھا اور 5 منٹ رہ گئے مثلاً اذان ہونے میں اور وقت ختم ہو گیا کہ اب اس کے بعد گفتگو نہیں ہونی. تو نقطن صاحب سے معافی مانگتے ہیں. انہوں نے کہا جی 5 منٹ میں اگر آپ کچھ کہہ سکیں. انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ بھی جاتا ہے، میں آدھے منٹ کی بات کروں. نقطن صاحب مائک پر آئے اور سیمینار ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو نقطن صاحب نے کہا جی میں بسم اللہ پڑھ کے کہا جی ایک جملے میں پورے سیمینار کا خلاصہ کروں گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یہ نقطن صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا، میں چند جملے اور پڑھا رہا ہوں. ایک پیش نماز پڑھا رہا تھا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر. ایک لطیفہ نہیں سنا رہا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا تھا، ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کی ہوئی تھی. تو نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ کیا انداز تھا بھائی. کہنے لگے یہ آ رہے تھے نماز پڑھانے، رستے میں ان کا ایک پیر نجس ہو گیا تھا، نجس پیر کو علیحدہ کر دیا. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا.
زندہ کو باندھ کر چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے مولانا صاحب نماز جنازہ، اور 40 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک زندہ کو باندھا ہوا تھا اور وہ پکار کے کہتا میں زندہ ہوں، اور مولانا نے نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھا دی تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو زندہ تھا، کہنے میں کیا کروں، 40 کہہ رہے تھے مردہ ہے، ایک کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ افغانستان میں ایک جنازہ لے جا رہے تھے تو کہا جی جنازے کا منہ کھول کے دکھاؤ گا، ہے کون؟ مرد ہے عورت کا؟ جی مرد ہے، کہا منہ کھول کے دکھاؤ۔ اب مجھے منہ کھول کے دکھایا تو وہ داڑھی مڈا ہوا تھا، اس نے کلین شیو کیا ہوا تھا، تو کہنے لگے اس نے گناہ کیا ہے، پہلے اس کو 20 کوڑے مارے جائیں گے پھر دفنایا جائے گا، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوگا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آلہ محمد۔ تو دین ملاؤں کا مذاق بن جاتا ہے۔ اب کربلا بار بار دہراؤ، خرچہ ہوگا، پیسہ لگے گا، جانوں کے نذرانے دیے جائیں گے، خرچہ ہوگا، اہتمام ہوگا، انتظام ہوگا، تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، مگر بار بار کربلا کو دہراؤ تاکہ جمعے کی نماز بدھ کو نہ ہو جائے۔ بلاس خلاصہ مختصر پورے قرآن کا خلاصہ سورہ مبارکہ بلاس۔ مجھے اگر کوئی کہے کہ کتنے عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کوئی 25-27 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں، بچپن سے ہی، کم سنی سے ہی، اور پھر مدرسے چلے گئے، پھر قوم چلے گئے، اور پھر قوم میں بھی بہرحال نالائق طالب علم نہیں تھے۔ تو مجھ سے اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے 25-27 سال کی ریاضت اور محنت میں حضرت ابو طالب پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 10 سے زیادہ کتابیں حضرت ابو طالب کی عظمت پر پڑھی ہیں۔ شان ابو طالب بیان ہونی چاہیے، ایمان ابو طالب بیان کرنا توہین ہے۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے 10 کتابیں حضرت ابو طالب کی شان پہ پڑھی ہیں، تو مختصر ایک جملے میں کچھ کہہ سکتے ہیں حضرت ابو طالب کے لیے؟ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ ایک جملے میں کچھ کہیں، تو میں اپنی 10 کتابوں کے مطالعے کو ایک جملے میں یوں کہوں گا کہ اگر ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ برائے خوشنودیے محسن اسلام، نگہبان نبوت امامت، آل عمران والد کل ایمان، جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پر بلند تر حیدری صلوات۔ بنا سکتے تو چلو بنا دو، ایک صلوات پڑھیں گے اور نبی اس سے بہتر اور بلند صلوات کا بھی ملا۔ بات آگے پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ مبارکہ بلاس۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم تو میں اس لیے کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار ہو جائے، میں سچ کہہ رہا ہوں، لوگ مان نہیں رہے تھے، میں نے کہا مولا عباس کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، تو فوراً میری بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے،
بات اللہ ہی کی ہے. سبحان بھائی اللہ. خبردار، دنیا جو کہتی ہے وہ نہ مانیے گا، چاہے سمجھ میں آ رہا، اور جو اللہ کہہ رہا ہے وہ مانیے گا چاہے سمجھ میں نہ آ رہا. اس لیے کہ میری سمجھ بالتدریج بہتری کی طرف جاتی. ہم اور آپ عقل حیولانی سے عقل بالفعل، عقل بالفعل سے عقل بالمستفاد، عقل بالملکہ، عقل بالملکہ سے عقل بالمستفاد کی مریدی میں جاتے ہیں. یعنی میری اور آپ کی عقل جب پیدا ہوتے ہیں تو عقل حیولانی ہوتی ہے، ایک ظرف کی طرح، ایک کٹورے کی طرح. پھر جب اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو عقل بالفعل بن جاتی ہے. پھر عقل بالفعل جب اور بہتر ہو جائے تو پھر عقل بالملکہ بن جاتی ہے. ہم بہت بڑی عقل رکھیں گے نا تو ہماری عقل عقل بالملکہ ہوگی. ہم پیدا ہونے کے بعد سے لے کر دانشور بننے تک، نابغہ روزگار بننے تک، معاشرے کے سب سے بڑے دانشمند بننے تک عقل بالملکہ تک جاتے ہیں. اہل بیت کی پیدائشی طور پر عقل بالمستفاد ہوتی ہے. یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے عالم ہوتے ہیں. یہ ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ یہ وہاں سے پڑھ چکے ہوتے ہیں. لہذا امام حسین کے لیے امام حسن کا فرمان، حضرت فرماتے ہیں ان عقل الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. امام حسن فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے قد عالمنا علما اسقلنا رحما اسقلنا حلما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور ہم سب سے زیادہ نبی سے قربت رکھتا ہے. یہ تین جملے. چوتھا جملہ حضرت امام حسین کا فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ينطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اللہ اکبر. کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. یہ تو ان کا ان کی کیفیات اور ان کی عظمت ہمارے ساتھ مقایسہ نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے. اور یہ میرا کوئی زور عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے، بلکہ مولا علی کا حکم ہے. لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامه، خبردار اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں لا کر مقایسہ نہیں کرنا. وہ بھی بڑے وہ بھی بڑے. جب اگر کسی بڑے کے ذکر کرنا تو اہل بیت کے علاوہ بات کرنا، اہل بیت کے برابر میں لا کر اہل بیت کے ساتھ کسی اور امت مصطفیٰ کے کسی فرد کو برابر میں لا کے نہ بٹھانا. جملہ سلیمان فرماتے ہیں کیفا یوسفا من جرت نعمتہ، کیسے وہ اہل بیت کے برابر ہو سکتے ہیں بے احترامی کسی کی نہ ہو، توہین کرنا حرام ہے، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا. اہل بیت کا خطیب ہوں، آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا. مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا، خلفائے ثلاثہ امہات المؤمنین کی توہین کرنا، کیونکہ مقدسات اہل سنت ہیں، حرام ہے. مگر یاد رہے ہم فدق پڑھیں گے. سے بیان کریں گے. یاد رہے ہم افضلیت مولا علی کو بیان کریں گے. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ،
علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ بھی ہیں، یہ جملہ سننے کے بعد سنے آپ، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا امہات المومنین اور صحابہ کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ ان کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن ہم سے بنی امیہ کی تعظیم نہیں ہے۔ مدینہ کی شبیہ، ہم ویسے ہی شبیہوں والے لوگ ہیں، کربلا نہیں جا پاتے تو اپنے علاقے میں عزا خانہ بنا لیتے ہیں، جب حسین سے بات کرنے کو دل کرتا ہے تو علم کے پاس آ جاتے ہیں، جب مولا عباس سے توسل چاہتے ہیں تو علم کے نیچے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہر علاقے میں امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، اور یاد رہے کہ حسین کا خیمہ ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سنی بھائی آیا بیٹھا ہے تو ہماری جان ہے، خود نیاز پکائی خود کھالی، یہ کون سا ہنر ہے؟ اپنے سنی بھائیوں کا احترام کیجئے گا، نیاز پہلے انہیں کھلائیے گا، پڑوس میں بھی جو میرے عزیز رہتے ہیں انہیں نیاز بھیجئے گا، اگر واپس کرتے ہیں تو دوبارہ بھیجئے گا، اگر واپس کر دیں تو اس سے 12 بھیجئے گا۔ اس لیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا حسین کا مسئلہ ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 3 دفعہ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہوگی، پھر رنگ ہی بدل جائے گا۔ جو لوگ نیاز کو نہیں مانتے، سبیل کو نہیں مانتے، وہ مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہیں۔ تھوڑا سا ذہنوں کو آلودگی سے نکلنے دیجئے تو خود باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مجھے تو امام کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلے کے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ میں ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزید کا چاہنے والا کون ہے؟ لبیک یا حسین،
الحمدللہ چہرے سے ہمیں خبر تھی نئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی. ہمیں خبر تھی نئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی. بنو امیہ کی جھیل جو کہ بے سبب ارتعاش میں تھی. چلو یہ اچھا ہوا تمہاری منافقت کھل گئی ہے ورنہ حسینیت تو بہت دنوں سے یزیدیت کی تلاش. میرے بچوں اور جوانوں خبردار، اگر کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی دل آزاری کی پوسٹ آپ کے موبائل میں، آپ کے سوشل میڈیا، آپ کے واٹس ایپ پر آئے تو انہیں ویسا ہی جواب نہیں دینا. مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے، اس کے بدلے میں ایک جواب 3 جملوں کا لکھنا ہے. پہلا جملہ تو لکھنا ہے حسینیت، دوسرا جملہ یزیدیت، تیسرا جملہ پاکستان. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سب کی سلامتی کے لیے بلند صلوات. توجہ کر رہے ہیں. والعصر، اللہ قسم کھا رہا ہے. تو میں تو قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار ہو جائے. اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ کوئی مانے تب بھی اللہ کی بات حق ہے، کوئی نہ مانے تب بھی بات اللہ کی حق ہے. تو اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے. اب اللہ نے قسم قرآن مجید میں 15 سے زیادہ کھائی. 15 سے زیادہ اللہ نے قسم کھائی. واللیل والفجر والصبح والنہار والعصر. دیکھیے نہ کوئی دن قابل اعتبار ہے، نہ قابل مذمت ہے، نہ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی گدھا، نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی اونٹنی، نہ کوئی آدمی. کوئی قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے. نسبتیں ہوتی ہیں جو اسے قابل تعریف اور قابل مذمت ہوتی ہیں. اگر کسی جانور سے اچھی نسبت ہو گئی ہے تو جانور قابل تعریف، اور اگر کسی آدمی سے نسبت بری ہو گئی ہے تو وہ رضی اللہ نہیں. نسبت ہے جو تعریف اور مدح اور ذم کرواتی ہے. تو دیکھا جائے گا کہ نسبت کس سے ہے، کیا نسبت ہے. جتنی بھی اونٹنیاں دنیا میں ہیں وہ سب اللہ کی ہے نا، مگر اللہ نے صرف حضرت صالح کے ناقے کو کیوں کرنا اللہ کا ناقہ. تو کیا اور اونٹنیاں اللہ کی نہیں ہے؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں. اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے. مگر صرف ایک اونٹنی کو ہے ناقہ اللہ. کہنے لگے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اس کے ساتھ بچہ بھی ہو، اس کا دودھ اتنا ہو کہ پوری امت دودھ پیے.
خواہشات دیکھیے آپ، حضرت صالح کی امت ان سے معجزہ مانگ رہی ہے. آپ آمادہ ماشاءاللہ مکمل ہیں، مگر آمادہ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چاہنے والا معجزہ طلب نہیں کرتا. خبردار، مولا عباس کچھ دیں گے تو مانو گے. یہ چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. کچھ دیں تب بھی اسی دروازے پر رہے، نہ دیں تب بھی دروازہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آیت اللہ جوادی عاملی آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل بیت کے در کا کتا تو مجھے توبہ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ دعویٰ بڑا ہے، دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ کتے کی صفت یہ ہے کہ مالک ٹکڑا ڈالے تب بھی وہی رہتا ہے، اور مالک ٹکڑا نہ ڈالے تب بھی گلی چھوڑ کر نہیں جاتا. ہمیں اہل بیت نے کب نہیں نوازا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم تو کرتے ہیں، کب آزمائے گئے؟ انہوں نے تو کبھی ہماری بات ٹالی نہیں. خاص طور پر 7 دن سے زیادہ تو یہ اپنے چاہنے والوں کو پریشان نہیں کرتے، اور 7 دن میں آزمائش میں اس لیے رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ چھوڑ کے تو نہیں جاتا ہے. خبردار، میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے. جتنا شکر کرے اللہ کا کم ہے. پروردگار عالم کیوں قسم کھا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نسبت ہے، کسی سے تعلق ہے. ہم نے جب صفات پلٹنا شروع کیا تو ہمیں ایک رات نظر آئی جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا. رات اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اس رات کی قسم کھا لی. ہم نے تاریخ کا صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک دوپہر نظر آئی جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا من کن تو مولا. وہ دوپہر اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی. عزیزان گرامی، یہ ناطے، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ سب نسبت کے بعد طے پائیں گے کہ کیا ہے. عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ پورا سورہ گھوڑے پر اتار دے اور قسم کھائے گھوڑے کی بھی نہیں، اس کی ٹانگوں سے اڑنے والی چنگاریوں. والعادیات، سورہ عادیات، گھوڑے کے پیروں سے اڑنے والی چنگاریوں کی، اور ناک سے نتنے سے نکلنے والی سائیں سائیں آواز، سانس کی آوازوں کی. میرا تو سوال یہی ہے نا کہ اللہ اگر گھوڑے کی قسم، گھوڑے کے بھی اداؤں کی قسم کھا رہا ہے تو گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے مجاہد کا کیا مقام؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد. توجہ کر لی، قسم ہے عصر کی. اب یہ عصر سے مراد ظہر کے بعد والا عصر ہے، یا محاورتاً ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کا ہم عصر ہے. تو وہ بہت بڑا دورانیہ ہوتا ہے، وہ 40 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ جب والعصر کہہ کے قسم کھا رہا ہے تو اللہ کسی دورانیے کی، کسی زمانے کی قسم کھا رہا ہے. وہ زمانہ کس کا ہے؟ بس اس زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے جس زمانے میں ہمیں پلٹانا چاہتا ہے. بھائی بیٹھو سوامی نگر کے امام بارگاہ میں، مگر چلے جاؤ عصر مصطفیٰ میں. رہو 1442 ہجری میں 2020 میں
مگر چلے جاؤ 11 ہجری میں 10 ہجری میں بعثت کے ایام میں ہجرت کے دورانیے میں پلٹو اس زمانے میں قائد اعظم جب پاکستان بنا رہے تھے اور بننے والا تھا اور بننے کو تھا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ تو یہ شیعہ ہیں، تو آگے کچھ لوگ کہنے لگے آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں، ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ سارا مسئلہ یہ ہے، دقت ہے، سارا مسئلہ یہ ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے۔ اللہ نے قسم اس لیے کھائی تاکہ اس دور میں پلٹ جاؤ، اسی زمانے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ یہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، سلفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ تقسیم اہل حدیث، یہ تقسیم ہماری ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں ان عنوانوں میں تقسیم نہیں کیا، یہ ہماری ضرورت تھی، ہم نے خود سے اپنے نام رکھ لیے۔ 300 سال پہلے کچھ اور نام تھے، 600 سال پہلے کچھ اور نام تھے، یہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمارے معاشرے میں نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے صرف 2 ہی مسلک بنائے، اللہ نے ہمیں ان مسلکوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، اللہ نے صرف 2 ہی مسلک بنائے، محکمات، متشابہات۔ الجھے ہوئے لوگوں کا مسلک میں اور بہتر کرتا ہوں، تاریک رستے پہ چلنے والے لوگ اور روشن رستے پہ چلنے والے لوگ۔ صلوات پڑھ لیں اور محمد والے محمد۔ میر حسن آ رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صرف میر بھائی کا رستہ نظر بتایا، سب نہیں ہو جائے، صرف میر بھائی کا رستہ نظر۔ برائے خشم جی محمد آل محمد صلوات۔ آپ سے بیٹھے کوئی دمہ نہیں ہے، صرف میر بھائی آ جائے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جلدی جلدی رستہ رہے، لبیک یا حسین، لبیک۔ تمام مہربانی خاموشی فرمائیں، برائے مہربانی خاموشی فرمائیں، برائے خشم محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے ہماری دستگاہ، ہے ہماری دستگاہ، حق کسی کا راستہ، جرأتوں کا راستہ، سعادتوں کا راستہ، ہمتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، ہے ہماری
وحشیوں کا ذہن کا گزرے گا تیری گلی سے بچہ حسین کا والعصر وہ وقت کون سا ہے جس کو اللہ یاد کر رہا ہے؟ ہم نے تاریخ کے صفحے پلٹے تو ہمیں ان دنوں سے کچھ نسبتیں نظر آئیں. ویسے بھی ہم نسبتوں والے لوگ ہیں. میرے مولا حسن مسجد سے باہر تشریف فرما ہو رہے تھے. صحابہ اکرام مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت امام حسن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے کاندھے پر بٹھا دیا. چلنے لگے. امام حسن متوجہ ہوئے کہ کس نے کاندھوں پر اٹھایا ہے تو حضرت ابوبکر تھے. مولا علی اس منظر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ابوبکر تم نے حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا تو فرمان لگے یہ شبیہ مصطفیٰ ہے. کم سے کم ایک صحابی نے یہ تو طے کر لیا کہ شبیہوں کو کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے. ہے جو اتنی بلند ہے کہ وہ اللہ یاد رکھوانا چاہتا ہے کہ جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا ہے. اور یہی عمل اب کہنے لگے جی ہمیں حضرت صالح کے لوگ ہمیں اونٹنی چاہیے اس پہاڑ سے نکلتی ہوئی اور اونٹنی کے ساتھ بچہ بھی ہو اور اس کا دودھ اتنا ہو کہ پوری منہ دودھ پیے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہاڑ سے اونٹنی چاہیے تو پہاڑ تھا. آرزو نے دیکھی کیسی ہے تو فوراً حضرت صالح نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ رہا اللہ کا ناقہ. تو پہاڑ پھٹنے لگا اور ایک اونٹنی باہر آئی. اس کے پیچھے پیچھے بچہ مدتوں اس کا دودھ پیتے رہی پوری امت. اس وہ پہاڑ تھا. حضرت صالح نے ارادہ کیا تو اونٹنی ہو گئی. ولایت تکوینی اور کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے وہاں اونٹنی نہیں تھی. فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ. تو یہ ناقہ ہی اللہ کا ناقہ کیوں ہے؟ ساری اونٹنی اللہ کی ہے. یہ ناقہ اللہ کا ناقہ اس لیے ہے کہ ایک نبی کی نبوت پر دلیل ہے. تو کبھی تو نبی کی نبوت پہ دلیل ناقہ بنتا ہے، کبھی کعبے کی دیوار پھٹ کر ایک آیت اللہ الکبریٰ سامنے آتا ہے. توجہ کر لیا؟ تو پلٹنا ہے. والعصر قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. ہمیں عصر مصطفیٰ میں جانا ہے. اس دور میں پلٹنا ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے. اور عزیزو یاد رہے اگر مصطفیٰ سرکار سمجھ میں آ گئے تو ساری الجھنیں دور. اور اگر سرکار جو آج الجھنے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ سرکار کو سمجھا نہیں. میں نے سرکار کی سیرت پر جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابو طالب کی سیرت کے اوپر اگر کوئی مجھ سے کہے ایک جملے میں بات کریں، ایسے اگر سرکار کی سیرت کے بارے میں کوئی مجھ سے کہے کہ کتنی کتابیں پڑھی تو مثلاً اگر میں کہتا ہوں 20 کتابیں میں نے سرکار کی سیرت میں پڑھی ہیں اور کوئی کہتی ہے ایک جملے میں بتائیے سرکار کی سیرت، تو میں سرکار کی سیرت کو خلاصہ یہ کروں گا طالب علمانہ لہجے میں کہ میں نے نبی کو دیکھ کر پڑھ کر یہی اندازہ لگایا، یہی سمجھا ہوں کہ ساری زندگی سرکار نے یا اللہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا.
میر حسن میر حافظ اللہ، یوں تو مولا کے مداح بڑے ہی خوشبلو اللہ نے دیے ہیں، اور ذاکرین کی صورت میں، منفرد خانوں کی صورت میں، نوحہ خانوں کی صورت میں، یہ اہل بیت کے گلشن کی بلبلیں ہیں۔ جب یہ چہکتی ہیں تو گلشن میں پرندے بڑھتے ہیں، مگر پیر حسن کو ان کے آبا و اجداد سے جو تربیت ملی ہے، ان کے پردادا، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے چاچا، یہ سب مولا کے نوکر۔ میں نے ان کے پردادا کو بھی دیکھا، اور میرے بھی دادا تھے، میرے دادا کے بھائی تھے کہہ لیجیے، اور ان کے دادا کو بھی، ان کے والد تو میرے والد تھے، عزیز بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ وہ پیچھے موبائل کا مجھے، مگر میر حسن کو اور لوگوں سے میں اس طرح سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان جیسے لوگوں میں اضافہ فرمائے، سادگی، سچائی، عزا کو اپنے اوپر پہلے نافذ کرنا، جو اپنی آنکھوں پر عزا کو نافذ نہ کرے، وہ دوسروں سے توقع رکھے کہ کوئی اور میرے پڑھنے پہ روئے گا تو پہلے خود عزادار ثابت ہو۔ سادگی، کوئی فیشن کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، کوئی لمبے بالوں کی میں مذمت نہیں کر رہا، اچھی بات ہے کسی کا شوق ہو، مگر ان انداز ایک طریقہ، تو سرکار کے بھی لمبے بال تھے، کچھ غلط فہمی نہ ہو کسی کو، لیکن بحث یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا، یہ ذات کی نفی، پہلا سبق کربلا کا ذات کی نفی ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا باطلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ گھر کی عزاداری، اپنی عزاداری، خود گھر سے عزادار، گھر کی عزاداری، یہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ ان کے لیے آپ سب ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ اور ان کی گلے میں درد عطا فرمائے، اور تعدیر انہیں مولا کی خدمت میں مصروف رکھے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں 5-8 منٹ فضائل اور پڑھوں۔ عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے۔ عصر مصطفیٰ کی ایک چیز ہمارے لیے رہنما ہے، عصر مصطفیٰ کی ایک چیز بہت عظیم موضوع ہے، شمائل مصطفیٰ پہ بات ہونی چاہیے، القاب مصطفیٰ پہ، اسماء المصطفیٰ پہ، سرکار کی جو نورانیت کا پہلو ہے، سرکار کی جو سیرت کا پہلو ہے، سرکار کی جو ازواج میں تعدد ہے، سرکار کے اصحاب میں جو تکثر ہے، اور سرکار کی اہل بیت سے متعلق جو عظمتیں ہیں، تو جو ایک اللہ نے، اللہ اکبر، میں تو قرآن پڑھ کر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے، اور اگر اسے بھی ایک جملے میں بیان کرنے کی ناتوان کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ میرے مولا علی سے زیادہ بہتر کسی نے نبی کا تعارف نہیں کروایا، اور قابلیت بھی علی جیسی بیان فضائل نبی میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ فرض محال فرض کیا جا سکتا ہے، فرض کیے سوامی نگر کے ایک بڑے چوک پر 2 گاڑیوں میں تصادم ہو، ایکسیڈنٹ ہو، اور اس کی خبر پھیلنے لگے، اور سن کے لوگ جانے لگے، اور پھر واپس آ رہے ہوں، اور پھر ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں کہ 5 آدمی مرے،
کچھ جگہ نہیں تھی، آدمی کوئی نہیں، والے 4 زخمی تھے، کچھ جگہ زخمی بھی نہیں تھے، 2 گاڑیاں ٹکرائی، کس جگہ وہ 2 گاڑیاں بھی نہیں ہیں، واقعہ ایک ہے، بیان مختلف ہوا۔ بیان مختلف اس لیے ہیں کہ راوی مختلف مرحلوں پر پہنچے، لہذا جس نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ اب کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی سرکار کا 10 سال کا ساتھی ہے، ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا۔ قرآن علی نیزان علی میری جان علی نام نوبت علی سبدان علی کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان نعرہ حیدری صرف لنا نبینا یا علی۔ صحابہ اکرام جمع ہوئے، تابعین بھی ہیں، کہ یا علی ہمیں نبی ایسے بتائیں کأننی ننظر الیہ، ہم کو اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہے ہیں، ہم نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بیان کے ذریعے۔ تو سرکار نے، میرے مولا علی نے نبی کے شمائل بیان کرنا شروع کیے، اور بالوں سے لے کر ناخن پاک، ہم فرمانے لگے کہ لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ دیا تھا۔ آنکھیں کیسی تھی، بھویں کیسی تھی، ناک بینی مبارک کیسی تھی، لبائے مبارک، دانت کیسے تھے، اور ایک عظیم بیان ہے جو مولا علی کی زبان سے، کئی صفوں کی روایت ہے جو مولا علی نے مولا نبی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ جی 2-4 باتوں کی طرف میرے مولا نبی کے لیے فرماتے ہیں اذا مشى مع احد كان اکبر منه ان كان طويلا، بھائی جملہ مولا علی کا ہے، میرے مولا نبی کے لیے مولا علی فرماتے ہیں جب نبی چلتے تھے اور کوئی لمبے قد والا ان کے برابر میں آ جاتا تھا، جب نبی چلتے تھے اور کوئی لمبے قد والا نبی کے برابر میں آ جاتا تھا تو نبی کا قد کا معجزہ، نبی کے قد کا معجزہ، اگرچہ وہ لمبا ہوتا تھا، ان کانا طویلا، اگرچہ وہ لمبا ہوتا تھا، نبی کانا اطول منہ، اس سے بھی زیادہ لمبے ہو جاتے تھے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی قد میں بھی نبی سے بڑا ہو۔ عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فتح خیبر کا موقع، بہت کچھ مال غنیمت کو گیا، مولا علی نے 40ویں دن خیبر فتح کیا، مال غنیمت کو کچھ جانور بھی نکلے، لائن سے باندھ کر کھڑا کر دیا تھا، اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، گائے بھینسیں، گدھے گھوڑے سبھی تھے۔ سرکار تشریف فرمایا، مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے کہ اچانک نبی نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑا کر آپ کی طرف لپک رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کی رسی چھڑوا دو، دیکھو یہ کب تک ہے۔ جب رسی کھولی تو وہ دوڑتا آیا، نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وسیع نبی بیٹھا ہے، میں محروم ہوں، کچھ دیر آپ سواری کریں یا علی سے کہیں مجھ پہ بیٹھے۔ کچھ دیر سواری کی اور وہی خیبر کے میدان میں سرکار نے کچھ دیر سواری کی اور پھر فرمایا کہ اس کا نام آج کے بعد یافور ہے اور یہ میرا ہے۔ نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے، نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نبی اگر اس کی پشت پہ سامان رکھ کر کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو دے کر آتا تھا، اور اگر اس سے کہتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ لیتا تھا کہ نبی بلا رہے ہیں،
بھائی میری اب تک کی مجلس کا ایک شاید قیمتی جملہ ہو جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ بہت شکریہ آپ نے سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں اور جو نبی کی بات کو نہ سمجھے میں مسلمان کیسے کہوں؟ نبی کی معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. جی نبی کا سایہ نہیں تھا. وقت چاہیے صرف اس ایک موضوع کے بعد کہ سایہ کیوں نہیں تھا. 10-15 علتیں ہیں جو سایہ نہیں تھا. یہ نبی کا سایہ نہیں تھا، اس کی 10-15 علتیں ہیں. جی وہ ان علتوں کو بیان کروں. ایک علت یہ ہے کہ سایہ اندھیرا اور تاریکی ہوتا ہے اور نور سے کبھی تاریکی صادر نہیں ہوتی. اور میں اپنی عقیدت بھرا جملہ اور آپ کی محبتوں کا پیغام اور آپ کی محبتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں مولا کی خدمت میں. جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں. شخص خواب دیکھتا ہے کہ نبی کی محفل ہے. سرکار سے میں نے سوال کیا کہ مجھے کھجوریں عطا کریں جو آپ کے سامنے رکھی تھی. سرکار نے چند مشت کھجوروں کی اٹھائی اور میری جھولی میں ڈالی. میں نے وہ جھولی اپنی تھامی سنبھالی. باہر نکل کر آیا تو انہیں گنا کہ وہ کتنی ہے. تو کھجور کے 70 بنانے تھے. پریشان ہو گیا، اٹھا بیدار ہوا. خواب میں دیکھا کہ 70 بنانے نبی نے کھجوریں دی ہیں. اب بیدار ہو کے سوچ رہا ہے نہیں معلوم 70 دن زندگی کے رہ گئے، نہیں معلوم 70 نعمتیں ملیں گی. تعبیر کس سے پوچھیں؟ اچھا ہمارے یہاں کی کوئی عورت تھی، ہمارے یہاں کا کوئی مرد ہوتا تو کسی طوطے والے جی فال نکال دو یا کسی رجومی کے پاس چلا جاتا. لیکن عزیزوں ان لوگوں پر سلام ہو، ان لوگوں کی تعریف ہونی چاہیے جو ایکسپرٹ کی اور ماہر کی رائے کی اطاعت کرتے ہیں. اگر گاڑی خراب ہو جائے اور مکینک آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، جی خوب آپ سے وہ لوٹ رہا ہو آپ کو، تو تنگ آ کر کسی ڈاکٹر سے گاڑی ٹھیک نہیں کروائیں گے. پھر بھی مکینک ٹھیک ہونے گا. اور ڈاکٹر اگر کاٹ رہا اور ذبح کر رہا ہو تو کسی انجینئر سے جا کے نسخہ نہیں لکھوائیں گے، جائیں گے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس. اگر ایک شرعی مسئلہ کسی عالم سے ہضم نہیں ہو رہا تو پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے ککڑی بیچنے والے کے پاس نہیں جائیں گے، پھر بھی عالم ہی ڈھونڈنا ہوگا. تو ایکسپرٹ کی رائے معقول مسئلہ ہے. اب کہنے لگا کہ کس سے پوچھوں وہ خواب کی تعبیر، نظر بھی سرکار آئے تو رہتا تو بصرے میں ہے اور میرے مولا خراسان میں. لمبی مسافتیں طے کر کے خراسان پہنچا کہ میں انہی کے فرزند علی اور رضا سے پوچھوں گا. اور جب پہنچا اس جگہ جہاں میرے مولا تشریف فرمائے مسجد میں، تو مسجد میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی کہنے لگا خواب کی تعبیر مل گئی. کسی نے پوچھا کیسے مل گئی؟ کہا وہی منظر ہے جو میں نے خواب میں دیکھا.
سامنے تش رکھا ہوا ہے، اس میں کھجوریں ہیں. جا کر سامنے حضرت کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا مجھے کھجوریں دے دیں. حضرت نے چند مشت کھجوریں اس کی جھولی میں ڈالی، وہیں بیٹھ کے گننے لگا. 70 تھے. کہنے لگا مولا ایک اور دے دیں. فرمایا میرے جد نے دیا ہوتا تو دے دیتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد. بس میں نے بہت زحمت دے دی آپ کو، بہت عبادت میں آپ کو مصروف رکھا. عزاداری امام حسین کی بنیاد تو جناب زینب نے ڈالی، مگر اس عمارت کو تعمیر ہر امام معصوم نے کیا ہے، مگر سب سے زیادہ جو روایات عزائے امام حسین پر ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ملتی ہیں، وہ امام رضا کی ہیں. بہت اہتمام کیا امام نے. اپنے ایک چاہنے والے سے کہتے ہیں یہ اپنا شبی کربلا گئے ہو؟ کہ مولا ایک دفعہ گیا. فرمایا جو زندگی میں ایک مرتبہ کربلا جائے ہم اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور جو ہر سال جائے ہم جنت میں اس کے مقام کی ضمانت لیتے ہیں. ایک دن ایک صحابی نے آ کر کہا مولا بہت پریشان ہو. فرمایا اگر تمہارا دل غم دنیا سے بھرنے لگے، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، تمہارا دل چھوٹا ہو رہا ہو، دل گھبرا رہا ہو، فقر کے دل حسین، تو خبردار رونا بھی تو حسین پر ہوگا. اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا. عزیزانو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں ہے. جتنا آپ تنگ جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ میں تو بہت چھوٹا سا خطیب ہوں، میر حسن کو آئندہ پڑھوائیں تو جگہ بڑی باہر کر لیجیے، کسی اور جگہ کر لیجیے. یہ حادثہ منڈلا رہا ہوتا ہے اسی کیفیت میں، تو باہر بھی ہو سکتی ہے مجلس. غور کیجیے گا جب میر کو بلایا نہیں جاتا. آپ تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کوئی پوچھے دنیا کے کسی بستر پر اطمینان نہیں ملتا جتنا اطمینان حسین کی مجلس میں. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے جب تابوت برآمد ہوتا ہے تو دھکا لگ رہا ہوتا ہے، کونیاں چھپ رہی ہوتی ہیں، انگوٹھے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہوتا ہے. اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ ذرا آرام سے اطمینان سے محنت نہیں. یہ عزاداری ہمارے صبر کی مشق ہے. جب مجلس میں ایک عزادار کو دوسرے عزادار کا دھکا لگتا ہے تو وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو مارتے ہوئے کہتا ہے یہ بھی حسین کا عزادار ہے. جیسے میں رونے آیا ہوں، جیسے تابوت کو ہاتھ لگانا میری آرزو ہے، ایسے اس کی بھی تو ہے. لہذا یہ خود بخود خودکار ایک عمل ہے کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، برداشت کی، تحمل مزاجی کی. ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جس امام نے کربلا کو یاد کروایا ہے وہ یہ امام رضا ہے. 2 محرم یاد رہے کہ جب چاند رات میں اختلاف اور تردد ہوتا تھا نا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں، تو امام کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. اور اگر کوئی پوچھتا تھا کہ یہاں سے آج لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں، تو کہتے تھے اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند مدار ہو گیا. محرم کا چاند مدار ہوتا تھا، امام رضا کے گھر میں فرش بچھ جاتا تھا، کالے پردے آویزہ کر دیے جاتے تھے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی شاعر مرثیہ سنانے آتا. 2 محرم میں دیبل خزائی
میرے مولا رضا کے شاعر، وہ آ کر کہتے ہیں مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ لایا ہوں۔ فرمایا دیبل ذرا کچھ دیر صبر کرو۔ غلام کو بلا کے کہا پردہ گرا دو، بیویوں سے حرم سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں۔ کرسی رکھ کر فرمایا دیبل اب مرثیہ پڑھو۔ گھر کے تمام افراد موجود ہیں، حرم بیویاں موجود ہیں، پردے کی اس جانب دیبل نے کرسی پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اور مرثیہ کے ایک مصرع، پہلا مصرع یہ ہے یا فاتی قومی یبنت الخیر فندوی، اے فاطمہ زہرا بہترین مخلوق کی بیٹی جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا جا۔ اے فاطمہ کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، اے سیدہ کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑنا ہے۔ دیبل کا مرثیہ بڑھا ہے، فاطمہ کربلا آ جاؤ، عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، اے سیدہ کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ ایک ایک شہید کا بیان دیتے ہوئے دیبل نے کہا ہے فاطمہ جب سب جگہ رو لو تو نشیب کربلا میں آ جاؤ، حسین گھوڑے سے گرائے جا رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ یہ مرثیہ دیبل نے یہاں مکمل کر دیا تو امام رضا کی آواز آئی دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ماتم ہوگا، نوحہ ہوگا، عزاداروں تابوت بھی اس امام کا ہے جسے غربت میں مارا گیا، جس کی بہنیں اس کے جنازے پہ رونے کو نہیں تھیں، جس کے گھر والے کاندھا دینے کو نہیں تھے، جنہیں غربت میں مار دیا گیا، غریب الغربا۔ اجر و کمال اللہ۔ جب نکل رہے تھے نا مدینے سے تو اپنے چاہنے والوں سے کہنے لگے مجھ پہ نوحہ پڑھو، میرا نوحہ پڑھو، اور اس لیے نوحہ پڑھو کہ جب میری میت، میرا جنازہ اٹھے گا تو کوئی مجھ پہ نوحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، میں غربت میں مانا جاؤں گا۔ امام رضا نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے پڑھا دو، بس مجلس میری مکمل ہو گئی، دیبل اس میں 2 مصرے پڑھا دو کہ اے فاطمہ جب کربلا میں حسین پہ رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جائے۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کا کون سا بیٹا خراسان میں ہے۔ فرمایا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، میری قبر خراسان میں بنے گی۔ دیبل نے مصرع بڑھایا، 2 مصرے بڑھائے، اے سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ آ جانا، اسے غربت میں مارا جائے گا۔ دیبل نے یہ مصرع کہا، پردہ ہٹا کر کنیز باہر آئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ اور کچھ نہ کہنا۔ معصومہ قم رو رو کر بے ہوش ہو گئے۔ میں سیدہ معصومہ سے کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر، ایک ٹیلے پہ کھڑی